اللہ 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 برکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ جی، سورہ نساء آیت نمبر 148 سے آخر سورہ تک زیادہ تر یہاں پہ اہل کتاب کا تذکرہ ہے۔ پارہ نمبر 6 سٹارٹ ہو رہا ہے 148 آیا نمبر سورہ النساء۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح ان لوگوں نے اذیتیں دی، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو قتل کرنے کی جسارتیں کی، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا، یہ ساری مثالیں دے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو یہاں پہ تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کی شرارتوں پر دل گرفتہ نہ ہوں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کا نام ذکر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ نے ان انبیاء پر جیسے وحی نازل کی ویسے ہی آپ پر بھی نازل کی ہے، یہ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، ان کے لیے سخت دردناک عذاب تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ اس پر کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ مظلوم ہونے کی صورت میں اگر تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن مظلوم ہونے کی صورت میں تم کو بدگوئی کا اگرچہ حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر اور باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے اور کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی، بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اہل کتاب اگر آج تم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں۔ اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھا دو، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی۔ پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا، ہم نے موسیٰ کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہوں۔ ہم نے ان سے کہا سبت کا قانون نہ توڑو، اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا۔ آخرکار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ پھر اپنے کفر میں اتنے بڑے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی ہے۔ انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی وہ چیزیں پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں۔ اب یہاں پر یہود کی سود کھانے پر مذمت کی گئی ہے۔ اہل کتاب کو دین میں غلو کرنے سے منع کیا گیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کا بیٹا قرار دیا،
اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، ہارون، یونس، سلیمان کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد کو زبور دی۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم اور دانا ہے۔ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں۔ اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے، جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اس طرح جن لوگوں نے کفر اور بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم اور ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لوگوں، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلط نہ کرو، اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی۔ پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، نہ کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ بالا تر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں اور ان کی کفالت اور خبر گیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ مسیح نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہے، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا ہے اور تکبر کیا ہے ان کو اللہ دردناک سزا دے گا، اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی و مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہیں پائیں گے۔ لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ اگر میت کی وارث 2 بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا اکہرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ جو آخری آیت ہے اس میں وراثت کے قوانین میں سے کلالہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ نساء میں 2 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شرک معاف نہیں کرے گا، اور جو چاہے گا معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا۔ اس طرح سے یہ سورہ اسلامی معاشرے کے کچھ بنیادی اصولوں کی وضاحت کرتی ہے۔ تھوڑا سا اس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ یہاں پہ سورہ نساء مکمل ہو گئی ہے۔ اس میں جو ٹاپکس ڈسکس کیے گئے، جو سبجیکٹس ڈسکس کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اسلامی معاشرہ جو ہے یہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبودیت اور باہمی تعلقات میں تقویٰ کی روش اختیار کرنے سے مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بتایا کہ اس معاشرے میں کمزور طبقوں، خاص طور پر یتیموں اور جو عورتیں ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ 2 عورتیں اور یتیم یہ 2 کمزور ترین افراد ہوتے ہیں نا معاشرے کے۔
اس کے بعد پھر وراثت کے شرعی اصولوں کی پابندی کی جاتی ہے، پاکیزگی اور طہارت کا اہتمام کیا جاتا ہے ایک اسلامی معاشرے میں، امانت اور دیانت، نظام عدل اس معاشرے کی روح رواں ہوتے ہیں، شہادت حق کا اہتمام کیا جاتا ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولو الامر کی اطاعت کی جاتی ہے، پھر کفار کے ممالک میں رہنے والے جو بے بس مسلمان ہیں ان کی داد رسی کرنے پر توجہ دلائی جا رہی ہے، اہل کتاب اور منافقین کی سازشوں سے آگاہی رکھی جائے اور ان کا تدارک کیا جائے، یہ ایک اسلامی معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے۔ انفرادی اور اجتماعی معاملات میں تمام فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق ایک اسلامی ملک میں کیے جاتے ہیں، اور پھر ایسے معاشرے کو اللہ اپنی رحمت اور فضل و کرم کے دامن میں لے لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ سورہ مائدہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ کا نام جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کے مکالمے کے حوالے سے آنے والے لفظ مائدہ سے ماخوذ ہے، جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے ایک دسترخوان نازل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ سورہ 6 ہجری کے اینڈ میں یا 7 ہجری کے سٹارٹ میں نازل ہوئی۔ اس وقت مدینہ کے ارد گرد دشمن قبائل کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد قریش مکہ کی جانب سے بھی امن تھا، یہودی قبائل جو ہیں وہ بھی ایک ایک کر کے شکست کھا چکے تھے اور یہ مدینہ کی حکومت کے باجگزار بن چکے تھے۔ مدینہ جو ہے یہ ایک اسلامی ریاست بن چکا تھا، اخلاق، معاشرتی تمدن، اسلامی تہذیب کا رنگ بہت نمایاں تھا، مساجد بن چکی تھی، نماز باجماعت کا اہتمام ہو رہا تھا، نکاح، طلاق، پردہ، وراثت، اس کے علاوہ لین دین کے قوانین یہ سب دیے جا چکے تھے۔ تو ان سارے حالات میں پھر یہ سورہ نازل ہوئی، سورہ مائدہ۔ اب یہ جو سورہ ہے اس میں مزید قانون سازی کی گئی ہے، جس میں کہ حلال اور حرام کی حدود، اسلامی ریاست کے لیے پھر مزید ضابطے واضح کیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کو جبکہ وہ طاقت میں آ چکے تھے اجتماعی معاملات میں عدل کرنے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے۔ یہود و نصارہ کو خطاب کر کے ان کی غلطیوں سے آگاہ کیا گیا اور مسلمانوں کو چوکنا کیا گیا کہ کس طرح ان کی سازشوں سے آگاہ رہنا ہے، بچ کر رہنا ہے۔ یہ سورہ مائدہ اسلام کا ایک کمپلیٹ پیکج ہے، جس میں اعتقادات، عبادات، حلال اور حرام، ملکی قوانین اور بین الاقوامی ضابطے بھی بتائے گئے ہیں، اور پھر ان کے نفاذ پر زور دیا گیا ہے۔ نفاذ نہ کرنے کی صورت میں بنی اسرائیل کی مثالیں دے کر سخت ترین نتائج سے ڈرایا بھی گیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں آیت نمبر 1 سے لے کر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو۔ یعنی سورہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پابندی کرو، یعنی تمام عقود، تمام پابندیوں کی پابندی، جیسے اللہ اور بندے کے درمیان مقرر شریعت کہہ لیں، جیسے دی گئی ہے ہمیں، حدود ہیں، انسانوں کے درمیان عقد اور نکاح، معاہدات ہیں، حکومتوں کے درمیان معاہدات ہیں، ضابطے ہیں، ان سب کی پابندی کا حکم۔ تو یہ تمام عقود اور عہد جو ہیں یہ ایمان کی بنیاد پر قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے ہیں، سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، اور نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہیں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم یعنی کہ کعبہ کی طرف جا رہے ہوں۔ ہاں، جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو۔ اور دیکھو، ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے، تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ نہیں، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں سے کسی سے تعاون نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کے مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا۔
اور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو. یہ جو یہاں پہ لفظ ہوا ہے نا کہ نصب علن نصبی وما ذبح علن نصبی، یعنی کہ وہ سارے مقامات اس میں آ جاتے ہیں جن کو غیر اللہ کی نظر و نیاز چڑھانے کے لیے لوگوں نے محسوس کیا ہوا ہے، چاہے وہ کوئی پتھر ہے، چاہے وہ لکڑی کی مورت ہے، چاہے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن لوگوں نے کسی بزرگ یا کسی دیوتا سے، یعنی کسی آستانے سے، کسی استھان سے کہیں پہ بھی جا کے وہ چیز مختص کی ہوئی ہے نا، میں نے منت مانی تھی. اکثر لوگ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم کر تو اللہ کے لیے رہے ہیں نا، وہاں جا کے بھی تو ہم نے اللہ کی راہ میں قربان کیا نا. تو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے تو اپنے گھر میں بھی کر سکتے تھے. اللہ تو ہر جگہ جو ہے وہ قربانی کو قبول کر رہا ہے. تو اللہ نے جب قرآن میں صاف کہہ دیا ہے، صاف حکم دے دیا، اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے، تو پھر ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو. اس کو بھی ایک بڑا نیا نام دے دیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ ہم نا وہ کروا رہے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہم جا کے نا کیا استخارہ کروا رہے ہوتے ہیں. استخارہ کا حکم ہے، ہر کام میں استخارہ کا حکم ہے، لیکن اپنے لیے استخارہ خود کرنا ہوتا ہے. یہ جو جا کے وہ کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ مختلف بس طریقے ہیں کہ یہ استخارہ کروائے، یہ مختلف نام دیے گئے ہیں. یہ بیسیکلی وہ ساری چیزیں غلط ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب افعال فسق ہیں. آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے. لہٰذا حرام اور حلال کی جو قیود تم پر عائد کی گئی ہیں ان کی پابندی کرو. یہ اہم ترین آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا. یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں یہودیوں نے کہا تھا کہ اگر یہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم جشن مناتے، لیکن ہم اتنے بد نصیب ہیں، نہ ہی ہمیں اپنے دین کی تفصیلات کا مکمل علم ہے، نہ ہمیں اللہ کی رضا کی اتنی تلاش ہوتی ہے. ہم پتہ کیا تلاش کرتے ہیں؟ اگر ہم اچھا مختصر بتائیں، کم سے کم ہم کتنی نماز پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم ہم کتنی رکعت پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم ہم کوئی بھی عمل ہے وہ کتنا کر سکتے ہیں. پردے کی بھی بات آتی ہے نا تو ہم خواتین کیا کہتے ہیں، کم سے کم ہم کتنا کر سکتے ہیں. ہر چیز میں ہم کم سے کم کی طرف بھاگتے ہیں. صحابہ کا پتہ کیا طریقہ ہوتا تھا؟ وہ ڈھونڈتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں کہ بہترین عمل کیا ہے، بہترین طریقہ کار کیا ہے. لیکن ہمیں نہ اپنے دین کی ڈیٹیلز کا پتہ ہے، نہ ہمیں اللہ کی رضا کی اتنی فکر ہے. یعنی ہم دنیا کے کاموں کی، دنیا کی کامیابیوں کی زیادہ فکر کرتے ہیں. کفار کے ڈر سے شاعر اسلام کا انکار کرنا، دین کا حلیہ بدل دینا، یہ فیشن بن گیا. اور کفار کو تو چھوڑیں، ہم تو مسلمانوں کے ڈر سے کر رہے ہیں. اگر میں کسی ایسی جگہ پہ جاؤں گی، میں نے یہ لباس پہنا ہوا، میں نے اس طرح بھایا پہنا ہوا، میں نے اس طرح پردہ کیا ہوا، یا میں نے یہ کر لیا، تو میرا مذاق اڑایا جائے گا. لوگوں کا فکر پڑی ہوئی ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے یہ دین مکمل کر دیا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور جو انسان کی فطرت ہے، جو انسان کی ضروریات ہیں، ان سے ہمارا رب پوری طرح سے واقف ہے. اس نے یہ جو دین وضع کیا ہے نا، یہ بہترین نعمت ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی پیروی کر رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دین کی قدر و قیمت کو سمجھیں اور دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں. البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے؟ کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو. البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اور اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے
کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، ہاں وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو۔ اب یہ دوسری دفعہ حکم آیا ہے، اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہو جائے گا۔ اب یہ جو پھر سے یہ ذکر آیا نا کہ بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو اور شہوت رانی نہ کرو، چوری چھپے آشنائیاں نہ کرو، تو اس بارے میں ذرا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا ہے اہل کتاب کے سوا پہلے تو دوسرے غیر مسلموں کے لیے بھی یہی حکم ہے جب حرام اور حلال کی قیود کی بات آئی ہے۔ تو جب نکاح کی بات آتی ہے تو نکاح کی اجازت جو دی گئی ہے وہ انہی عورتوں سے دی گئی ہے جو یہود و نصارہ ہیں۔ پھر شرط کیا لگا دی گئی، یعنی اہل کتاب سے صرف نا نکاح کیا جا سکتا ہے، اہل کتاب کی عورتوں سے مرد جو ہیں وہ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ شرط لگا دی گئی ہے وہ محسنات ہوں، محفوظ عورتیں ہوں۔ اور اس حکم کی تفصیلات میں فقہا کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں یہاں اہل کتاب سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو اسلامی حکومت کی رعایا ہوں، یعنی دارالکفر کے جو یہود و نصارہ ہیں نا ان کی عورتوں سے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ حنفیہ جو ہیں، فقہ حنفیہ میں اس سے تھوڑا سا اختلاف ہے، ان کے نزدیک بیرونی ممالک کے جو اہل کتاب ہیں ان کی عورتوں سے نکاح کرنا حرام تو نہیں ہے لیکن مکروہ ضرور ہے۔ یعنی دونوں حضرات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ بے شک بیان دے رہے ہیں، لیکن بہرحال اس میں پسند اس چیز کو نہیں کیا گیا۔ حضرت عمر کے نزدیک اس سے مراد پاک دامن عصمت مآب عورتیں ہیں، اس بنا پر وہ اہل کتاب کی آزاد منش عورتوں کو اس اجازت سے خارج قرار دیتے ہیں۔ اور امام شافعی کی رائے کیا ہے، یہاں یہ لفظ جو ہے یہ لونڈیوں کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، یعنی اس سے مراد اہل کتاب کی وہ عورتیں جو لونڈیاں نہ ہوں۔ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دینے کے بعد جو فقرہ بتایا گیا کہ تنبیہ کے طور پر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو شخص اس اجازت سے فائدہ اٹھائے وہ اپنے ایمان اور اپنے اخلاق کی طرف سے ہوشیار ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر بیوی کے عشق میں ایسا مبتلا ہو جائے یا اس کے عقائد اور اعمال سے ایسا متاثر ہو جائے کہ اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے، یا اخلاق اور معاشرت میں ایسی روش پر چل پڑے کہ بالکل جو ہے نا وہ ایمان کے منافی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیلو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کر لو، یعنی یہ تیمم کے بارے میں حکم ہے، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کر لی۔ اللہ